ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، بے شک خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، جی خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد و منزل میں، ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد و منزل میں، نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد کا، یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا فرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، اور صحیفہ کوئی بھی ہو مثل قرآن ہو نہیں سکتا، منافق کو احساس ایمان ہو نہیں سکتا، صحیفہ کوئی بھی ہو مثل قرآن ہو نہیں سکتا، منافق کو احساس ایمان ہو نہیں سکتا، نہ ہو جس دل میں تعظیم سرکار مدینہ کی، عبادت لاکھ ہو کر لے مسلمان ہو نہیں سکتا، عبادت لاکھ ہو کر لے مسلمان ہو نہیں سکتا، اور منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ کسی اہل دل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں، شان و شوکت اور آپ کے مراتب کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے آپ کے مرتبے کو، امت پر جتنے مہربان اور کریم آقا، جس طرح رحم و کرم کرنے والے مصطفیٰ کی عظمتیں دیکھی، تو بے ساختہ اپنے قلم کو چلاتے ہیں اور لکھتے ہیں، میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، اور رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے۔ اور لکھتے ہیں، بتا دو ان کو جو سمجھتے ہیں خود کو مالک، بتا دو ان کو جو سمجھتے ہیں خود کو مالک، زمین خدا کی ہے اور حکومت میرے نبی کی ہے۔ آپ اس انداز سے اور اس محفل میں اس طرح بیٹھے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جس طرح کوئی پارٹی والا کسی کو بلا کر کے زبردستی بٹھائے۔ یہ سیدوں کے چہرے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو اور آپ پھر اگر اس انداز سے بیٹھتے ہیں تو یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی کم نصیبی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت برستی ہو اور ہم اپنے دامن کو سکوڑ کر کے بیٹھ جائیں۔ آپ محبت کے ساتھ بیٹھیں گے تو محبت کے ساتھ ملے گا، اگر مجبور ہو کر کے بیٹھیں گے تو عمل کا دار و مدار تو نیتوں پر ہوتا ہے۔ خیر آئے ہو تو سیدوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس محفل میں خیرات عطا کر دے، ورنہ اگر ہمارا انداز یہ رہے گا تو ہمیں محرومی کے سوا کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے آپ بڑی سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں ان آل رسول کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج بنا کر کے چند باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ کو بھی اچھا لگے گا، اور جس طرح ہمارے آقا اس مسند پر تشریف فرما ہے وہ بھی آپ کو دیکھ کر کے بڑے خوش ہوں گے، اور جب یہ خوش ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے جب اولاد خوش ہوگی تو آقا بھی خوش ہو جائے گا، اور آقا خوش ہوں گے تو رب بھی راضی ہو جائے گا، اور جب رب راضی ہوگا تو سب راضی ہو جائے گا۔ آئیے، بڑی محفل میں آپ اور ہم اس انداز سے کبھی گفتگو سن رہے تھے، کبھی نعتیں سن رہے تھے، یعنی ہم سے زیادہ آپ لوگ کافی دیر سے یہاں تشریف فرما ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ موسم ایسا ہے کہ نہ ٹھنڈا ہے نہ گرم ہے، اور صاحب خانہ نے ایسے جگہ پر محفل کو سجایا ہے
کہ ہمیں اور آپ کو کسی چیز کی حاجت ہی نہیں ہے، جو کچھ بھی کرنا چاہیں بالکل ہماری نگاہوں کے سامنے۔ الحمدللہ ہمیں ٹھنڈی ہوا بھی آ رہی ہے، یوں سمجھو کہ محفل مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں، مدینے کی ہوائیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدینے کی ہوائیں مل رہی ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، اس سے پہلے عقیدت اور محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی پر سارا مجمع جی لگا کر کے درود پاک سنا دیں۔ اللہم صلی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منبر نور پر تشریف فرما، نوری گھرانے کے وہ چمکتے ہوئے ستارے جن کے بارے میں بریلی کے تاجدار نے ارشاد فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، آل رسول کی موجودگی ہے اور بالخصوص آپ کے پیر صاحب جو ہمارے ساتھ ہی الحمدللہ، بڑی کرم نوازی ہے ان کی کہ آج ہمیں اور آپ کو اس لائق سمجھا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑی شفقتیں اور محبتیں ہیں۔ میری مراد پیر طریقت پیر سید حنیف شاہ باپو سے ہے۔ الحمدللہ ہمارے اور آپ کے درمیان اپنا قیمتی وقت دوستوں اور بزرگوں ہمیں دیا، اور آپ اس محفل گاہ میں تشریف لائے اور مریدوں کو خوش کرنے والا کام کیا، قابل تعریف ہے۔ میں آپ سب کو ایک خوشخبری اور اس محفل میں آنے کی بڑی سعادت مندی کی بات بتاتا چلوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی محفل سجتی ہے، وہاں اللہ کے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کہیں بھی کھڑے رہو، دکان پہ بیٹھو، چوراہے پہ کھڑے رہو یا کسی بھی جگہ پر بیٹھو، آپ کو کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں رب اس جگہ اور اس مقام اور اس وقت کے بارے میں پوچھے گا تو شاید آپ کی گردنیں شرمندگی کی وجہ سے جھک جائے گی، لیکن جب رب اس محفل کے وقت کے بارے میں پوچھے گا تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت کے بارے میں جب رب پوچھے گا کہ بندہ تو نے میرا بندہ تو نے یہ وقت کہاں گزارا، تو ہم شرم کے مارے اپنی گردن کو نہیں جھکائیں گے، بلکہ فخر کے ساتھ اپنے سر کو بلند کر کے اپنے مولا کی بارگاہ میں عرض کریں گے، میرے مولا ہم تیرے اور تیرے محبوب کا، تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے، تیرے اور تیرے محبوب کی محفل، ذکر کی محفل میں کوئی نعت پڑھ رہا تھا تو ہم نعت سن رہے تھے، کوئی صحابہ کی سنت پر عمل کر رہا تھا اور ہم تیرے محبوب مصطفیٰ کی سنت پر عمل کر رہے تھے۔ چہروں کا دیدار کیجئے، چند باتیں مدینے والے کی سن لیجئے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، میں ان میں سے کسی کے بارے میں یوں نہیں کر سکتا کہ یہ بندہ نہیں سمجھتا، سارے سمجھدار ہیں اور سارے تعریف کے لائق ہیں، لیکن آج ہمیں تعریف اللہ کی اور مدینے والے کی کرنی ہے۔ آئیے عادت کے مطابق چند اشعار، آپ نے نعتیں سنی، منقطع نہیں سنی، لیکن غریب نواز کی بارگاہ میں 2-3 شعر پیش کر کے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں اور سننے کے موڈ میں ہے، جو سونے کے موڈ میں ہے وہ اپنے ہاتھوں کو یوں ادب کے ساتھ باندھ لے، اور جو سننے کے موڈ میں ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو نبی کی محبت کا جھنڈا بنا کر کے بول دے، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس بات کی گواہی ہمیں مل گئی ہے کہ آپ سونے کے نہیں بلکہ سننے کے موڈ میں ہیں۔ آئیے چند اشعار غریب نواز کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ جہاں آپ کو اچھا لگے آپ سبحان اللہ کہہ لیجئے تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائے۔ میں انشاءاللہ تعالی گفتگو کروں گا، بڑا اچھا لگے گا آپ کو اور مجھے بھی اچھا لگے گا۔ امید ہے کہ آپ بیداری کا ثبوت ضرور دے کر کے گفتگو کو سنیں گے۔ آئیے چند اشعار پیش خدمت ہے، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ ہے خواجگاہ، تیری شان خواجہ ہے خواجگاہ، تیری شان
شان خواجہ ہے خواجگاہ تجھے بے کسوں کا خیال ہے تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے میرا بگڑا وقت سوار دو میرے خواجہ سب کو نواز دو میرا بگڑا وقت سوار دو میرے خواجہ سب کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے خواجہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میرے زندگی کا سوال ہے میرے زندگی کا سوال ہے تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے خواجہ عطائے رسول ہے وہ بہار کشت کا پھول ہے وہ بہار گلشن فاطمہ وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہ بڑے سخی کا ہے آستا یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہ بڑے سخی کا ہے آستا یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہ در غریب نواز ہے یہ در غریب نواز ہے تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے یہ شعر سماعت کریں اور ہم سب آخری شعر ہے ہم سب یہ کہیں کیا کہیں گے میں گدائے خواجہ چشت ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے میں گدائے خواجہ چشت ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا خواجہ بندہ نواز ہے میرا خواجہ بندہ نواز ہے تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے تیری شان خواجہ خواجگاہ تیری شان خواجہ خواجگاہ تیری شان خواجہ خواجگاہ تجھے بے کسوں کا خیال سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات محترم آج کی محفل اور آج کی یہ مجلس جس کا تعلق اور جس کی نسبت اور جس کا کنیکشن ہم کرتے ہیں مصطفیٰ کی پیاری سنت سے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی پیاری سنت جس کو ہم نکاح کہتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ آج اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں اس مجلس میں اس محفل میں آنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائی یہ محفلیں یہ مجلس ہے جس میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں یہ بہت بڑی برکت والی محفل ہے بہت بڑی برکت والی محفل ہے اللہ کا شکر ہے کہ رب قدیر نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا انسانوں میں ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمانوں میں ہمیں غلام مصطفیٰ بنایا سبحان اللہ نبی کی غلامی نبی کے آل کی محبت
نبی کے صحابہ کا پیار، اولیاء کرام کی عقیدت اور محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پروردگار عالم کی آخری انقلابی پاکیزہ مقدس پوتر کتاب اولاد آدم غلامان مصطفیٰ کو ایک پیغام، ایک ذہن، ایک راستہ دکھا رہی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کیسے بسر کریں، آپ اپنی لائف کو کیسے بسر کریں، آپ اپنے جیون کو کیسے گزاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کیسے پہچانیں، مصطفیٰ کے مقام کو کیسے پہچانیں، آل مصطفیٰ کے مرتبے کو کیسے پہچانیں، علماء کرام کے مقام کو کیسے پہچانیں، نبی کے صحابہ کا مرتبہ کیسے جان سکتے ہو، نبی کی آل کا مقام کیسے معلوم پڑے، اور پیر و مرشد کے مرتبے کو کیسے سمجھ سکتے ہو، اپنے ماں باپ کے مقام کو کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں، پڑوسی کا حق کیا ہے، بیٹوں کی پرورش کیسے کریں، بیٹیوں کی پرورش کیسے کریں، بیٹوں کی شادی کس طرح کی جائے، بیٹیوں کو کس طرح ودا کیا جائے، یہ ساری کی ساری باتوں کا علم اللہ کا قرآن کہتا ہے، رب کی آخری کتاب کہتی ہے، خالق کائنات فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگوں، اگر تم اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، اپنے جیون میں خوشیاں چاہتے ہو، اپنی لائف میں انجوائے چاہتے ہو، اور تم چاہتے ہو کہ ہم زمین پر رہ کر کے خوشحال رہیں، تو رب فرماتا ہے تم اپنی زندگی کو تمہارے لیے، تمہاری لائف کے لیے، تمہاری زندگی کے لیے مصطفیٰ کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ اگر زمین آسمان کی بلندیاں چاہتے ہو تو تم اپنی زندگی کو ایسے بسر کرو جیسے مصطفیٰ نے مکہ اور مدینہ کی دھرتی پر اپنی زندگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد آدم غلامان مصطفیٰ کو، ہم لوگوں کو پیغام دیا، اب آپ اپنی زندگی کیسے گزاریں۔ ہر بندہ شادی کرنا جانتا ہے، لیکن کیسے کی جائے، کم خرچ میں ہم کیسے بچیں، بیٹی بھی خوش ہو، داماد بھی راضی ہو جائے، یہ کام کیسے کریں۔ لیکن آج ہم نے اور آپ نے دنیاوی اعتبار سے ترقی یافتہ دور میں، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے دور میں، ٹیلی ویژن کو استعمال کر کے ہمارے گھروں میں آنے والی شادیوں نے ہمیں قرض دار بنا دیا۔ شادی کا وقت پورا ہوا، نکاح ہو گئی، اب بیٹی کے باپ کو سکون نہیں ملتا، بیٹے کے باپ کو چین نہیں ملتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیز، میرے مصطفیٰ نے فرمایا نکاح کو آسان فرمائے، زنا مشکل ہو جائے گا، لیکن آج زنا آسان ہو گیا، نکاح مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ غریب بیٹیاں اپنے گھر پر بیٹھی ہیں، کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس جتنی بڑی ذات، رب نے کسی کو بنایا ہی نہیں، اللہ نے پوری دنیا بنائی، پوری کائنات بنائی، مالک مصطفیٰ کو بنایا، اور میرا نبی مالک بھی ہے اور میرا نبی مختار بھی ہے، میرا نبی مالک و مختار ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، یہ شہزادے آل رسول تشریف فرما ہے، ان کے جد امجد حضرت مولا کائنات حضرت شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مقدس پاکیزہ، آپ شادی کی ہسٹری کو پڑھیں، آپ کی نکاح کی تاریخ کو پڑھیں، مجھے بتاؤ اس دنیا میں کوئی بیٹی ہے جو فاطمہ کی برابری کرے؟ کوئی ہے ایسی بیٹی جو حضرت فاطمہ الزہرا کے برابر کھڑی رہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بیٹی کو وہ شان و مقام عطا نہیں فرمایا جو خالق کائنات نے حضرت فاطمہ الزہرا کو مقام عطا کیا ہے۔ یہ زہرا کے بچے بیٹے ہیں، ان کے چہروں کا دیدار کریں، ان سے کچھ سیکھیں۔ اپنے گھروں میں شادی ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، شادیوں میں ہمیں کس طرح شادیاں کرنی چاہیے، ہم اپنے بیٹوں کی نکاح کریں تو کس طرح نکاح کرنی چاہیے۔ یہاں آج ہمارے بیٹے، ہمارے یووا، ہمارے جنگ، ہمارے نوجوانوں کی آپ اسٹائل دیکھیں، ان کا کردار دیکھیں، ان کا کلچر دیکھیں، ان کا کریکٹر دیکھیں، تو ہمیں یوں نظر آتا ہے
کہ مغربی تہذیب نے ہمیں تباہ برباد کر دیا. جو امام حسین نے اپنے نانا کی امت کو پیغام دیا تھا وہ امت آج پیغام کو بھول چکی ہے. جو میرا خواجہ ہندوستان میں اسلام لایا تھا اس اسلام کو ہم نے فراموش کر دیا. 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنے والے غوث اعظم نے جو اپنے نانا کے غلاموں کو اسلام دیا تھا وہ اسلام ہمارے ہاتھوں سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے. اسی لیے تو لاہور کے فلسفی پکار اٹھتے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر. ہم خبر ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر. درس قرآنی اگر ہم نے نہ بنایا ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ دکھایا ہوتا. نہ سپنو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ رہے گی داستانوں میں. میرے عزیز آج کے نوجوان کو اگر نکاح خانی کی محفل میں بٹھایا جائے وہ نوجوان تھے 17 سال کا قاسم آیا تھا زمین پر پورا سندھ دیوانہ بن گیا. ان کی زلفوں کو دیکھ کر کے بڑے بڑے آپ کے اسیر بن گئے. 17 سال کی عمر ہے, نورانی چہرہ ہے, زلفیں چمک رہی ہے, چہرے پر مصطفیٰ کی سنت ہے. جو بھی دیکھتا ہے دیوانہ بن جاتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 17 سال کے بچہ نوجوان ابھی بلاغت کی منزل پہ پہنچا ہے, اتنا سارا کمال آیا کہاں سے, اتنی بڑی شان بڑی کیسے؟ اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے جتنے بھی یہ نیک اور مقبول بندے جو مقبولیت کے مقام پر پہنچے ہیں تو سب سے زیادہ اگر کسی کا رول ہے تو ان کی ماؤں کا رول ہے. ماؤں کا رول ہے, عورتوں کا, خواتین کا, لیڈیز کا. جو آج ہماری نگاہیں آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کی بچیاں ذلیل کی جا رہی ہے تو اے مسلمانوں ہماری بچیاں ذلیل اور خوار ہو رہی ہے. جو بچیاں عزت کو بچانے کے لیے آئی ہے ان کی عزت پامال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہ ایک فاطمہ زہرا ہے جن کی شان رب قدیر نے اتنی بلند و بالا رکھی ہے. ایک جملہ دے رہا ہوں آپ شان سمجھ جائیں, کل محشر کے میدان میں کون نہیں ہوگا؟ نبی بھی ہوں گے, نبیوں کی بیویاں بھی ہوگی, نبیوں کی بیٹیاں بھی ہوگی, لیکن ابو بکر, عمر, عثمان اتنے بڑے بڑے پوسٹ کے حامل بیٹھے ہوں گے, لیکن ایک ہی جملہ اگر کسی کے بارے میں اہل محشر سنے گا تو وہ حضرت فاطمہ زہرا کے بارے میں سنے گا. سبحان اللہ. کیا ہوگا اہل محشر؟ صرف یہ آپ کے ٹیبا کے لوگ نہیں ہوں گے. اہل محشر میں ساری اولاد آدم ایک جگہ پر جمع کی جائے گی اور مرد, عورتیں, نبی, پیغمبر, مرسلین, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, شہداء, نمازی, بے نمازی, روزے دار, روزے نہ رکھنے والا, زکات نہ دینے والا, سارے ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی سب. لیکن ایک صدا آئے گی جب حضرت فاطمہ زہرا کا گزر ہوگا. آواز آئے گی, اے اہل محشر اپنی گردنوں کو جھکا دو, نبی کی بیٹی کا گزر ہو رہا ہے. سبحان اللہ. یہ جملہ صرف فاطمہ کے بارے میں فرمایا جائے گا. اتنی بڑی شان ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں میری ماں اور بہنوں سے, حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ برابر تو بہت دور کی بات ہے, ان کے پیر کی جوتی کے نیچے کی خاک اس کے برابر بھی ہم نہیں ہیں. صرف آپ ہی نہیں, ہم بھی نہیں ہیں. اتنی بڑی شان ہے. لیکن جب علی اور فاطمہ کا نکاح ہوا نا, اب تاریخ کو پڑھیں, آج شادی کے بعد باپ بیٹی کو ودا کرنے کے بعد ماتھا پکڑ کر کے بیٹھ جاتا ہے, خون کے آنسو روتے ہیں. کاش اس بچی نے سیرت طیبہ, طاہرہ, زاہدہ, عابدہ, راقبہ حضرت فاطمہ کی سیرت پڑھ لی ہوتی. آج سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں سب نیٹ استعمال کرتے ہیں, پوری دنیا حیران ہے کیا ہو رہا ہے اسلام کے ساتھ. اسلام کے بارے میں کیا بولا جا رہا ہے؟ 3 طلاق کا مسئلہ وہ قوم بتا رہی ہے جن کو پیشاب کرنے کا سلیقہ نہیں آتا. وہ قوم ہمیں 3 ٹرپل طلاق
کا مسئلہ سمجھانے کے لیے ٹی ویوں پر ڈبیٹ دیتے ہیں، جن کو کھانے کا ڈھنگ نہیں آتا، میرے نبی نے جن کو زندگی عطا کی ہے وہ ہمیں سکھا رہے ہیں، وہ ہمیں سکھا رہے ہیں۔ اور یہ ہوا کب؟ سکھانے کے لیے یہ لوگ آگے بڑھے۔ بھائی یہ جو گونگے جو تھے وہ بھی بول اٹھے، یہ کب بولے؟ بولے اس وقت جب ہماری زبانیں خاموش ہوئی تب نا۔ اور ہماری زبانیں کب خاموش ہوئی؟ جب ایسے لوگوں کے جو بتائے ہوئی باتیں ہم نے بھلا دی۔ یہ جو بزرگ کربلا کے میدان سے یا مدینہ المنورہ سے، کوئی بخارا سے، کوئی پنجاب سے، کوئی نہ جانے کہاں سے، یہ نبی کے بیٹے اپنے نانا کے دین کو پھیلانے کے لیے چل کر کے ہمارے پاس آئے، کیا پیغام لے کر کے آئے؟ کیا سندیش دیا ان لوگوں نے؟ ان لوگوں نے یوں کہا کہ تم مسجد میں مت جانا، ان لوگوں نے یوں کہا کہ تم چہرے پر داڑھی مت رکھنا، ان لوگوں نے یوں کہا کہ تم اپنی بیٹی کو سب کچھ بنانا، قرآن مت سکھانا۔ اب پڑھیں ان کی ہسٹری کو۔ ہم نے صرف اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن اصلی اہل بیت ہے کیا ہم نے جانا ہی نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ان کے خون کے ایک ایک قطرے میں مصطفیٰ کا دین بولتا ہے، نبی کا دین بولتا ہے، نبی کا جو مذہب ہے دین اسلام، وہ ان کے ایک ایک خون کے قطرے میں۔ مجھے یہ بات کبھی سمجھ میں نہیں آتی، ارے وہ اہل رسول ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں تپتے ہوئے صحراؤں میں پانی بند، کھانا بند، بچوں کی لاشیں سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی شریعت مصطفیٰ کے دامن کو نہیں چھوڑا اور اپنے نانا کی امت کو پیغام دیا کہ اگر ہم سے محبت ہے تو وہ کام تمہیں کرنے پڑیں گے جو آج مصیبت میں ہم کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نے سمجھا کہ آپ غریب نواز کی چوکھٹ پہ تو جاتے ہیں نا ہر چھٹی شریف میں، جاؤ مبارک ہو آپ کو، لیکن جاؤ تب اس تربت پر جاؤ تب پوچھنا، اے خواجہ تو کیوں آیا یہاں پہ؟ تو راجہ کیسے بن گیا؟ تجھے اللہ نے اتنی بادشاہی کیسے عطا فرمائی؟ آپ اتنے بڑے مقام والے کیسے بن گئے؟ تو تربت غریب نواز سے تمہیں جواب ملے گا، اے میرے چاہنے والے، میں آیا تھا تو فوج لے کر کے نہیں آیا تھا، نبی کا دین لے کر کے آیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شادی مبارک۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کسی بھی بزرگ کی ہسٹری کو پڑھیں۔ میں اکثر ہر جگہ پہ کہتا ہوں، آپ اپنے پیر کو چھوڑو مت اور دوسرے کے پیروں کو چھیڑو مت۔ آپ کسی بھی پیر سے ملاقات کرو نا تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب کسی کامل پیر سے تمہاری ملاقات ہو جائے نا تو اپنے شیخ کو تصور میں لاؤ۔ شیخ سے مراد پیر، آپ جس سے بھی وابستہ ہو۔ ابھی کسی پیر سے ملاقات ہو جاوے نا، آل رسول ہیں، پیر ہیں، ہماری آنکھوں کے نور ہیں، آپ ملاقاتیں کریں، آپ کی تکلیفیں ہیں ان کے پاس جائیں، ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ اگر ان کو نہ آتا ہوگا تو دین جو زیادہ دین جاننے والے ہیں ان سے رابطہ کر کے آپ کے مسئلے کا حل کروائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو نہیں آتا ہو، اور ضروری بھی نہیں ہے کہ اگر ہم علم نہ سیکھیں۔ وہاں سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا میں آئے تھے نا تو میاں ہم نے تو 56 سال تک 11ویں شریف کھائی ہے، دانے دانے کا حساب دینا مشکل ہو جائے گا، لیکن سورہ فاتحہ تک نہیں سیکھی ہے۔ لیکن ہمارا پیر جب اس دنیا میں آیا تھا نا تو ماں کی گود میں آیا نا، جب پڑھنے کے لائق ہو گئے نا تو والدہ ماں نے ہاتھ پکڑا، 1 سائڈ 2 سائڈ کٹنگ نہیں کروائی، ایک بال ایک کان میں بالی باندھ کر کے نشانی نہیں بنائی، میرا لال ہے، تیرا لال ہے تو اسے کسی اور کا دیوانہ بنا، حسین کا دیوانہ کب بنے گا؟ وہاں سے اعظم کا دیوانہ کب بنے گا؟ تیرے پیر کا دیوانہ کب بنے گا؟ تیرے مرشد کی محبت کب اس کے دل میں آئے گی؟ میرے عزیز، صرف ہاتھوں کو چومنا محبت نہیں ہے۔ واہ واہ واہ۔ میں کہتا ہوں ہاتھ تو دور کی بات ہے، یہ جہاں قدم رکھیں تم اس دھول کو اٹھا کر کے بوسا دو تو بھی تم اس لائق نہیں بن سکتے، اتنی بڑی شان ہے ان کی۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے ان کے پیغام کو بھلا دیا۔
ہم نے ان کے فرمان کو بھلا دیا. پیر کا ایسے کرو ہم نہیں کرتے, پیر نے کہا یوں کرو ہم نہیں کرتے. وجہ کیا ہے؟ کرنا چاہیے نا. اگر تم خدا کے نبی کی بارگاہ میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے مرشد کی باتوں پر عمل کرنا پڑے گا. تم چاہتے ہو کہ رسول اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو تمہیں اپنے پیر کے فرمان کو ماننا پڑے گا. اور پیر بنائے اس لیے جاتے ہیں. کیوں بنائے جاتے ہیں؟ پیر بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ بھائی اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ سنیت میں رہو, اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ تمہیں لوگ سنی کہیں نہیں وفادارو. بنائے اس لیے جاتے ہیں کہ یہ یہاں سے اٹھا کر کے مدینے پہنچا دیں, اسی لیے بنائے جاتے ہیں. لیکن میرے دوست میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی کسی بھی پیر سے ملاقات کرو تو اپنے شیخ اپنے پیر کا تصور لاؤ. اور نبی کی بیٹی ساری کائنات ساری دنیا میں جتنی جنتی عورتیں ہوں گی ساری جنتی عورتوں کی سردارہ اتنی بڑی پوسٹ ہے. مولا کائنات جس کے بارے میں نبی فرمائے یا علی اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی اور آخرت میں میرا بھائی. اتنی بڑی شان ہے مولا کائنات کی. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ. آقا فرمائے جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اتنی بڑی شان مولا کائنات کی. لیکن نکاح ہوئی نکاح اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں سنو, اپنی بچیوں کو 16 بیویوں کی 14 بیویوں کی کہانیاں کم پڑھاؤ, فاطمہ زہرا کی سیرت زیادہ پڑھاؤ. سبحان اللہ. ضروری ہے. آج طلاق کا مسئلہ عام ہوتا جا رہا ہے. بیویوں پر ظلم کرنا ہم نے شروع کر دیا. جس نبی نے بیوی سے محبت کرنے کا پیغام دیا تھا اس نبی کے پیغام کو ہم نے ٹھکرا دیا. کتنی محبت کرتے ہیں آقا اپنے ازواج سے. آپ جانتے ہیں سیرت پڑھی ہے. حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پانی نوش فرما رہے تھے. آقا نے فرمایا عائشہ تو نے تھوڑا پی لیا مجھے پلا. محبت کتنی ہے. آج تو تھوڑا سا کھانے میں زیادہ نمک آ گیا تو بیوی کی خیر نہیں ہے. صبح بیٹا خود 10 بجے اٹھے گا, بیوی سے کہے گا تو 8 بجے اٹھ جانا. وہ تیری بیوی ہے, تیری نوکرانی نہیں ہے, اس کا حق ہے اس کے ساتھ اچھے سلوک کیا جائے, اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے. ماں عائشہ نے پانی آدھا پیا اور آدھا رسول اللہ کو دیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. آقا نے پیالہ لیا اور آقا نے فرمایا عائشہ تو نے کہاں ہونٹ لگا کر کے پانی پیا تھا, اس جگہ پر میں بھی ہونٹ لگا کر کے پانی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے محبت. حالانکہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ماں عائشہ بے پناہ محبت کرتی ہیں اور آقا حضرت عائشہ اور تمام بیویوں سے بے پناہ محبت. لیکن ایک امت کے لیے پیغام تھا کہ نبی ہو کر کے روایتوں میں اور علماء تو یوں فرماتے ہیں کہ جب حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب شادی کر کے جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر پر تشریف لائیں, آقا صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے. حضرت عائشہ سے فرمایا آقا نے عائشہ کھانا بنا لیا. توجہ ہے نا, ساری کائنات کے مالک و مختار ہیں. میاں ایک کارخانہ ہو جاتا ہے تو مونچھوں کو تاپ دیتے ہیں, 2 فیکٹریاں ہو جائے گی تو پڑوسی کا جینا آرام کر دیں گے. لیکن یہ وہ نبی ہیں جو جب پہاڑوں کے پاس سے گزرتے ہیں نا تو وہ پہاڑ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر اشارہ کرو تو ہم سارے سونے کے بن جائیں, ہم سارے سونے کے بن جائیں. یہ نسخہ آج اگر پیر صاحب ہمیں دے دے تو ہم کسی پڑوسی کو نہیں بتائیں گے, اس کو بتائیں گے تو یہ مالدار بن جائے گا. ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ ٹانگ کھینچنا. ہم نے کسی کا ہاتھ کھینچا ہی نہیں ہے کہ یہ بڑھے. پیر صاحب اگر نسخہ دے دے کسی مرید کو, وہ ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آیا تھا مرید, کہا کہ حضور میری بیٹیوں کی شادی ہے لیکن مزدور ہوں, آپ دعا فرمائیں. تو پیر نے فرمایا کہ مٹی کا ڈلا لے کر کے آؤ. اٹھائی مٹی کا ڈھلا دیا, پھونک ماری سونے کا بن گیا. مرید خوش ہو گیا. لیکن جاتے جاتے چالاک تھا. ضروری نہیں ہے کہ آج کا ہی مرید چالاک ہے, اس وقت بھی چالاک تھے. پوچھا کہ حضور پھونک مارا تھا پڑھا کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھی تھی. سورہ اخلاص میں سمجھ رہے ہیں
सूरह कुल हु अल्लाहु अहद, जिसके बारे में आका ने फरमाया 3 या 7 मरतबा पढ़ोगे तो पूरे कुरान का सवाब मिलेगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मुरीद खुश हो गया, कहा कि आज पीर साहब ने नुस्खा अच्छा दिया। आप दुआ फरमाए हजरत, मैं गुफ्तगू करने लगा हूँ, कोई लफ्ज़ खता हो गई तो अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करूंगा, आप भी दुआ फरमाए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मुरीद खुश हो गया। घर पे पहुंचा तो बेगम से, वाइफ से, अपनी पत्नी से कहा कि मिट्टी जितनी भी है सारी इकट्ठी करो। कहा क्या है? कहा क्या है? सारी मिट्टी को सोना बनाना। तो बीवी पूरी रात बेचारी ने मिट्टी इकट्ठा की, फजर के अजान तक फूंके मारता रहा, कोई असर नहीं हुआ। सुबह फिर गया, कहा कि हुजूर क्या बात है? मैंने तो रात पूरी फूंके मारी, कुछ असर ही नहीं हुआ। कहा क्या करना चाहता था? कहा कि सोने की बनाना चाहता था। तासीर भी लानी चाहिए ना, असर भी पीर जैसा होना चाहिए ना, तासीर भी पीर जैसी होनी चाहिए ना, जुबान भी तो पीर की होनी चाहिए था ना। तो कहा कि तेरी और मेरी जुबान में फर्क है बेटा, उसको मैंने दम किया था और पूरी रात तू दम करता रहा, तो उस मुंह से दम करता रहा जिस मुंह से गिबत भी निकलती है, चुगली भी निकलती है, लोगों के माल हड़प करने की साजिशें की बातें भी निकलती है, ना जाने क्या क्या निकलता है। मेरे अजीजों और दोस्तों, बड़े बड़े बुजुर्गों का हम पर करम है, बहुत नुस्खा दिया है। अर्ज ये कर रहा था, मेरे नबी की शान ये है, हजरत फातिमा ज़हरा का निकाह हुआ, आप अंदाजा लगाएं, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा निकाह करके हुजूर के घर तशरीफ लाई। मेरे आका ने फरमाया आयशा खाना नहीं बनाया? हजरत माँ आयशा ने जवाब दिया कि हुजूर मुझे खाना बनाना नहीं आता। आज के दौर में बहू आए और ये जवाब दे तो सासू के तेवर बदल जाते हैं। खाना बनाना नहीं आता तो यहाँ क्या करने आई है? वो बीवी बन करके आई है, वो किसी के दिल का चैन बन करके आई है, वो भी किसी के दिल का करार थी। आज तेरे घर पे आई है तो तू इसे बहू की नजर से मत देख, इसे तू अपनी बेटी की नजर से देख। तेरी बेटी 10 बजे उठे तुझे कोई परवाह नहीं, और तेरी बहू अगर 5 बजे सुबह ना उठे, घर का कचरा नहीं निकला, पानी नहीं भरा, कपड़े नहीं धोए, ये नहीं किया, ये नहीं किया, सासू माँ के तेवर बदलते हुए नजर आते हैं, तभी तो जल्दी घर टूटने के कंगाल पर आते हैं। होना तो ये चाहिए था कि जब बहू घर पे आई है, ससुर को देखे तो समझे कि मेरा बाप है, सास को देखे तो समझे ये मेरी माँ है, ननद को देखे तो समझे ये मेरी बहन है, अगर अपने तेवर को देखे तो कहे कि ये मेरा भाई है, तभी तो घरों में मोहब्बतें पैदा होती है। लेकिन सासू जी के तेवर बदल गए, लेकिन एक वो नबी है जिसके सदके में रब ने सारी कायनात का वजूद बख्शा है। मेरे दोस्तों, वो अपनी बीवी से यानी हम सब की माँ, मोमिनों की माँ माँ आयशा से मोहब्बत किस तरह करते हैं, हजरत खदीजा से प्यार किस तरह करते हैं, हजरत उम्मे सलमा से मोहब्बत किस तरह होती है। आज तमाम अज़वाज की जिंदगी को पढ़े, मेरे आका सबसे प्यार करते हैं। हजरत माँ आयशा ने अर्ज की, हुजूर मुझे खाना बनाना नहीं आता। अब देखो, आज नाश्ता तैयार नहीं हुआ ना, पहली बात तो हम नशे में ही होंगे, अल्लाह बचाए। अल मुख्तसर सबकी बात नहीं करता। अब सबसे ज्यादा आज हमारे नौजवान जो मौत के शिकार हो रहे हैं, बेशक दोस्तों और बुजुर्गों, वक्त आने पर सबको जाना है, लेकिन हम सामने से मांग रहे हैं कि आज हमने कौन सी बीमारी नहीं है हमारी कौम। ये तो इन बुजुर्गों का और इन सैयदों की दुआओं का सदका है कि अल्लाह की तरफ से अजाब नाज़िल नहीं होता, वरना हमारा काम तो ऐसे है, हमारे कारनामे, हमारे करतूत तो ऐसे हैं कि हम इस लायक ही नहीं है कि हमें सुबह उठे तो हमें खाना मिले। हमने कौन सा अच्छा काम किया जो हमें खाना मिलना चाहिए। लेकिन वो रहमान, वो रहीम, वो करीम है कि अपने महबूब और अपने महबूब की आल के सदके में हमें अता फरमा रहा है। हुजूर ने फरमाया आयशा बिल्कुल मत घबरा, बर्तन लेकर के आ। आका ने बर्तन मंगाया, हजरत माँ आयशा पानी लेकर के आई। आका ने फरमाया आयशा देख, मैं आटा गूंथता हूँ, तू देखती चली जा। है कोई दुनिया में ऐसा शोहर, है कोई दुनिया में ऐसा कोई पति जो फर्स्ट नाइट, पहली रात में अपनी बीवी को यूं खाना बना करके खिलाए, सबके जुबान और सबके मुंह में जब भी लुकमा आया होगा आज की तारीख तक, मुस्तफा की जात को छोड़ करके
جن کے منہ میں لقمہ آیا ہوگا ان کی بیویوں نے بنا کر کے کھلایا ہوگا. اے ماں عائشہ، آپ کے مقام اور مرتبے پر ہم قربان جائیں. جب آپ پہلی مرتبہ گھر پہ آئی تو کسی اور نے اپنے ہاتھ سے لقمہ نہیں دیا، سارے نبیوں کے امام نے لقمہ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی شان ہے. یہ بیویوں سے محبت کرنے کا پیغام ہے. میرے نبی چاہتے تو جنت سے کھانا آ جاتا. میرے آقا اشارہ کرتے سب کچھ ہو جاتا. میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشارے کی ضرورت ہوتی، زمین سے کھانا نکل پڑتا. لیکن دنیا اور اپنے غلاموں کو پیغام دینا تھا کہ جو بیوی ہے، جو وائف ہے، یہ ظلم کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ محبت کرنے کے لیے ہے، یہ پیار کرنے کے لیے ہے. تم ان سے پیار کرو گے. ہم دوستوں اور بزرگ کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو صرف کام کے لیے آتی ہے، ہماری ضرورت ہے تب ہم اس سے محبت کریں، پھر ہماری دوستی ختم. نہیں، وفادار ہو. یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے. بہرحال میں حضرت ماں فاطمہ زہرا کے رشتے کی بات کر رہا تھا. دنیا میں، کائنات میں کوئی ایسی بیٹی نہیں ہے جو بیٹی حضرت فاطمہ زہرا جیسی کوئی بیٹی نہیں، کیونکہ کوئی دوسرا باپ محمد جیسا نہیں ہے. اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے دوسرا، تو فاطمہ آئے گی کہاں سے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ، جن کی حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر ایک بندے کی نسل ان کے بیٹوں سے چلے گی، لیکن میری نسل جو ہے وہ میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی. سبحان اللہ. یہ سید سادات جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں، کسی بریلی کے تاجدار نے، اعلیٰ حضرت نے، عظیم البرکت نے فرمایا کہ کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. یہ صدقہ ہے کربلا والوں کا اور مدینے والے کا کہ آج آل رسول کا دیدار ہمیں نصیب ہوتا ہے. قدم قدم پر ہمیں سیدوں کے چہرے نظر آتے ہیں. یہ صدقہ ہے حضرت فاطمہ زہرا کا، جن کی اولاد ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا، نکاح ہوئی، رشتہ تو دیکھیں آپ، رشتہ بھی کون قائم کر رہا ہے؟ ابھی یہ کل بیٹی کی نکاح ہوگی یا بیٹے کی نکاح ہوگی نا، تو یہ رشتہ ان کے گھر والوں نے کیا ہوگا، لیکن علی اور فاطمہ کا رشتہ رب العالمین نے فرمایا. کتنا بڑا عظیم رشتہ. پہلے تو رشتے پر دیکھیں، لیکن جب نکاح کے بعد میں رخصتی کا وقت آیا، 2-3 دن تک ہم دیش کو باہر نکال کر کے رکھتے ہیں. لوگ آئیں، دیکھ کر کے جائے، فلاں کی بیٹی کو اتنا دیا، فلاں کی بیٹی کا دیش دیکھے اتنا دیا، فلاں کی بیٹی کو اتنا مال دیا. اور بیٹیاں بھی فرمائش کرتی ہیں، غریب باپ جس کے پسینہ نہیں سوکھتا، اس باپ سے کہتی ہے کہ میں نے سیریل میں فلاں ہیروئن کا لباس دیکھا ہے، میں تو ویسے ہی کپڑے پہنوں گی. میرے دوستوں اور بزرگوں، دینا گناہ نہیں ہے، حیثیت کے مطابق سب کو دو. جو بیٹیوں کا حق ہے وہ بیٹیوں کو دو، بیٹوں کا حق ہے وہ بیٹوں کو دو، لیکن حد سے زیادہ بڑھ کر کے مت دو کہ تمہاری بچی کا دیش دیکھ کر کے کسی غریب بیٹی کا کلیجہ پھٹ جائے. ایسا کام اسلام کرنے کی اجازت نہیں دیتا. آج پورے معاشرے میں، عالم اسلام میں، آپ پوری دنیا میں سوشل میڈیا پر دیکھیں، سب سے زیادہ اگر کسی کی بیٹیاں ذلیل اور خوار ہو رہی ہے تو مسلمانوں کی بیٹیاں ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پیغام کو چھوڑ دیا. میرا نبی ساری کائنات کا مختار مالک ہے، لیکن آج حضرت فاطمہ زہرا کی وداعی ہوئی، مختصر سادے. لوگوں نے کہا حضور اپنی بیٹی کے لیے اچھا کپڑے لے لیتے، اچھا دیش لے لیتے، بستر اچھا لے لیتے، بہت سارا سامان لے لیتے تاکہ فاطمہ زہرا عیش و آرام کی زندگی کو گزارے. میرے آقا نے فرمایا آج میں تو دے دوں. توجہ ہے نا، محبت کرنی ہے تو مصطفیٰ سے کرو. جو محبت کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لوہ قلم تیرے ہیں. تو مصطفیٰ سے محبت کرو، ساری دنیا تم سے محبت کرنے لگے گی. یہ غریب نواز کی چوکھٹ کو لوگ ایسے نہیں چنتے، انہوں نے اپنی محبت، اپنی زندگی میں، اپنی پوری لائف اور اپنے جیون کو مصطفیٰ کے عشق میں فنا کر دیا، تو اللہ نے پوری دنیا کو ان کی چوکھٹ پر قربان. سبحان اللہ. محبت ایسے نہیں ہوتی میرے دوستوں، لوگ ایسے نہیں مانتے ہیں، کچھ کرنا پڑتا ہے. حضرت فاطمہ زہرا کو مختصر آقا علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے آج میں دے دوں گا،
لیکن کل میری امت کی غریب بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ آج غریب بیٹیاں اپنی باپ سے فرمائش کرتی ہیں نا، وہ نبی کی بیٹی کی زندگی کو پڑھے۔ حضرت فاطمہ زہرا نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی کہ میں نے اپنے باپ سے کچھ نہیں لیا یا کچھ نہیں مانگا، آقا نے دیا۔ حضرت فاطمہ زہرا اور مولا کائنات نے حاصل کیا، لے کر کے چلے گئے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کا کام کوئی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ آج مصطفیٰ نے مختصر دیا ہے نا، قیامت کی صبح تک لوگ اسے یاد کرتے رہیں گے اور مثالیں پیش کرتے رہیں گے۔ آج اگر کوئی نوجوان بیٹی دیر یا باپ کو شکایت کرتی ہے کہ آپ نے مجھے کچھ نہیں دیا، اسے چاہیے کہ وہ ساری کائنات کی ملکہ یا ساری کائنات کی عورتوں کی، جنتی عورتوں کی سردارہ خاتون جنت کی سیرت کو پڑھ کر کے اپنے دل کو تسلی دے دے کہ جب نبی کی بیٹی جو ساری کائنات کا مالک و مختار ہو کر کے اپنی بیٹی کو اتنا دیتے ہیں، فاطمہ خوش ہو جاتی ہے، تو آج میں بھی اپنے باپ کی دی ہوئی نعمت کو لے کر کے خوش ہو کر کے فاطمہ کی سنت پر عمل کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن یہ آئے گا کب؟ یہ ذہن بنے گا کب؟ یہ بات سمجھ میں کب آئے گی؟ اب یہ بات سمجھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو علم کی ضرورت ہے۔ علم کے بغیر کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ اگر علم نہیں حاصل کریں گے تو جس طرح ابھی ہمارا جو مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے نا، اسی طرح کبھی بھی نہیں حل ہوگا۔ پھر جاتے ہیں کہ پیر صاحب تعویذ بنا دو، گھر نہیں چلتا۔ تو گھر کو توڑنے کے لیے تو پہلے ہی آپ نے راستے بنا دیے، اب کیا کریں پیر صاحب؟ بہرحال انہوں نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کے صدقے میں کچھ دن اور چلایا، لیکن پھر وہ کی وہی نوبت آ کر کے کھڑی رہ گئی۔ پھر گئے کہ حضور دعا کیجئے۔ اب دوستوں اور بزرگوں، دعاؤں سے دعائیں لے لے کر کے جہاں ہمیں اور آپ کو جس چیز کی ضرورت تھی اس چیز کو ہم نے حاصل نہیں کیا، اس وقت ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا۔ اب کریں کیا؟ میں عرض یہ کرا تھا، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اتنی بڑی ہے، ہماری بیٹیاں تھوڑی توجہ سے اس بات کو سنیں اور عمل کی کوشش کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں سکھائیں۔ کوئی بھی بات علم کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ آپ کل کی تاریخ کو پڑھیں، اپنے بزرگوں کی ہسٹری کو پڑھیں، کل ہماری بیٹیوں کی تاریخ کیا تھی، کل ہماری بیٹیوں کی زندگی کیسے گزرتی تھی۔ حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے ولی، جنہوں نے امت مصطفیٰ کو ایک کتاب دی جس کا نام دلائل الخیرات ہے۔ بہت عظیم کتاب ہے جس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھا اور مصطفیٰ پر درود پڑھنے کا درود شریف پڑھنے کی یعنی درود شریف کی کتاب لکھ کر کے دیے۔ آپ اندازہ لگائیں اتنے بڑے ولی ہیں۔ میں اپنے اصلی ٹاپک پر آنا چاہتا ہوں اور ایک پیغام دے کر کے گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ آپ کو اگر میری باتیں، مجھے امید ہے کہ یہ باتیں میں نے بتائی نہیں جو آپ کو کڑوی لگے، یہ تو صرف شروعات ہے میری باتوں کی، کڑواہٹ تو آپ نے سنی ہی نہیں ہے، اور کڑواہٹ سنو گے تو کبھی پیر صاحب کو نہیں بولو گے کہ شکور ان کو بلانا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، آپ اس بات کو ضرور ایکسپٹ کریں گے، تسلیم کریں گے، اپنے بچوں کو اور بچیوں کو یہ پیغام ہمیں دینا ہے۔ 5-6 سال کی بچی کی زندگی کو پڑھے، یہ آپ کی قوم کی، ہم مسلمانوں کی بیٹی تھی۔ پچھلی تاریخ کو آپ پڑھیں، حضرت محمد بن سلیمان جزولی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جنگل میں چلا گیا، ایک ایسی جگہ پر گیا جہاں پر پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ آپ پڑھیں پلیز پڑھن صاحب پاگارے کی زندگی کو، آپ پڑھیں حاجی محمود شاہ جیلانی کی ہسٹری کو، آپ پڑھیں شاہ عالم کی زندگی کو، آپ پڑھیں قطب عالم کی زندگی کو، آپ پڑھیں صابر پیا کلیری کی زندگی کو، آپ پڑھیں اعلیٰ حضرت کی ہسٹری کو، آپ پڑھیں غریب نواز کی زندگی کو۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ان بزرگوں نے ہم تک یہ چیزیں پہنچانے کے لیے کتنی محنتیں کی، کیا کس مطلب کہ مرحلوں سے انہیں گزرنا پڑا ہے۔
کس کس مصیبتوں کو انہوں نے برداشت کیا. جب انہوں نے ایسی ایسی مصیبتیں برداشت کی نا تب ایسے لال ہماری نگاہوں کے سامنے بیٹھے. سبحان اللہ. تب ایسے لال ہمیں نگاہوں کے سامنے دیکھنے کو ملتے ہیں. میرے عزیز حضرت محمد بن سلیمان جزولی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں پہنچا نا تو پانی نہیں تھا. ایک گھر دور سے نظر آیا, مکان تھا, میں گیا وہاں تو ایک کنواں پاس میں, لیکن کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کسی چیز کا انتظام نہیں تھا, نہ ڈول ہے نہ رسی ہے. میں نے ادھر ادھر دیکھا, کہیں مجھے ڈول رسی نظر نہیں آئی. بار بار کنویں میں دیکھتا ہوں پانی تو ہے لیکن نکالنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے. اور اپنے وقت کے ولی ہیں عبدالرزاق بھائی. ولیوں کی یہ شان ہوتی ہے اور کام جو بھی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے, مشیت الہی ہے. غریب نواز نے اپنے خلیفے سے کہا کہ جا اس انا ساگر سے کہا کہ مجھے لوٹے میں آ جا. آ گیا. تاریخ ہے نا, ہم بھول نہیں سکتے نا. خود تو نہیں گئے, اپنے خلیفے کو بھیجا, جوتیاں اٹھانے والے کو بھیجا نا, لوٹا بھرنے والے کو بھیجا, وضو کرانے والے کو بھیجا. خود تو نہیں گئے نا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا. حضرت سلیمان محمد بن سلیمان کہتے ہیں کہ اس بیٹی, میں نے دیکھا کہ ایک مکان ہے, وہاں سے 6-7 سال کی بچی, دوسرے بچے بھی تھے کھیل رہے تھے, لیکن اس بچی کی نظر میرے پر پڑی. میری بہنوں سنو, کل ہماری تاریخ کیا تھی, کل ہماری ہسٹری کیا تھی, کل ہماری بچیوں کا پاور کیا تھا, کل ہماری بچیوں کی قوتیں کیا تھی, کل ہماری بچیوں کا کردار کیسا تھا, کل ہماری بچیوں کی طاقت کیا تھی, کس انداز سے بزرگوں سے گفتگو کیا کرتی تھی. کہتے ہیں اس بچی نے دیکھا تو وہ دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی. دیکھا تو وہ بچی کہنے لگی ماشاءاللہ نورانی چہرہ ہے, بہت بڑی پہنچی ہوئی ہستی لگتے ہیں. قریب گئی, پوچھا حضور کس چیز کی تلاش میں ہو؟ تو حضرت محمد بن سلیمان علیہ رحمہ نے فرمایا بیٹی پانی نکالنے کی تلاش میں ہوں, اگر انتظام ہو تو بتا دو. کہا کہ انتظام میں کیا چاہیے؟ کہا کہ ڈول اور رسی چاہیے. پانی نکالنے کے لیے کیا چاہیے؟ 6-7 سال کی بچی ہے, پانی نکالنے کے لیے کیا چاہیے؟ حضرت محمد بن سلیمان سے وہ بچی کہتی ہے, 6 سال کی بچی ہے. سید صاحب آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کے کہتی ہے اے اللہ کے بندے آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اس فقیر کو محمد بن سلیمان جزولی کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ بس میں نے آپ کی شہرت کے چرچے بڑے سنے تھے, آپ کا بڑا مقام مرتبہ بڑا ہے, میں نے بہت چرچے سنے تھے. ظاہر سی بات ہے اگر آپ مجھے یہاں بلاؤ اور کہو کہ حضرت آپ کو تقریر کرنی ہے, میں کہوں کہ مجھے تقریر کرنا نہیں آتا, آپ کہو کہ حضرت ہم نے تو آپ کی بہت ساری باتیں سنی تھی, آپ اچھی تقریر کرتے ہو. پیر صاحب اپنے مریدوں سے کہتے ہیں اگر آپ کے گھر پہ پروگرام ہو تو مجھے بولنا, میں لے کر کے آؤں گا, لیکن آپ کو تو تقریر کرنا بھی نہیں آتا تو کون سی بڑی بات ہے. وہ بچی کہتی ہے حضور میں نے بہت آپ کے چرچے سنے ہیں لیکن طاقت اتنی نہیں کہ کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے. 7 سال کی بچی ہے. اسلام کی شہزادیوں سنو, اللہ نے تمہاری بڑی شان رکھی ہے. رب قدیر نے تمہیں وہ شان عطا فرمائی ہے کہ تمہارے قدموں کے نیچے اللہ نے تمہاری اولاد کی جنت رکھ دی ہے. سبحان اللہ. بڑی شان ہے. ساری دنیا کعبے کا طواف کرے, کعبہ رابعہ کا طواف کرے. سارے لوگوں کے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جہاں حضرت حاجرہ صفا و مروہ کے بیچ میں دوڑی. قیامت کی صبح تک جانے والے حجاج, عمرہ کرنے والے لوگ, جاؤ جب صفا و مروہ کے بیچ میں جاؤ دوڑو. کیسے دوڑے؟ ایسے دوڑو جیسے میری بندی حاجرہ. سبحان اللہ. تمہاری شان کوئی کم ہے, ان خواتین کا مقام کوئی کم ہے, لیکن افسوس صد افسوس کہ آج ہم نے اپنی اصلیت کو بھلا دیا. جب بندہ اصلیت کو بھول جاتا ہے نا تب انہیں جوتوں کے سوا کچھ نہیں ملتا. قوم مسلم اپنی اصلیت کو بھول گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شان رکھی تھی. جب آپ کے گھوڑے کیسر و کسرا کی وادیوں سے گزرتے تھے نا, جب لوگ آپ کے گھوڑے کسی بستی سے گزرتے تھے نا,
معاف کرنا، میں یہ جملہ بتانا اور تقریر میں بولنا یہ ہلکا جملہ میں استعمال کبھی نہیں کرتا، لیکن آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے۔ پہلے کا زمانہ تھا جس کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے لکھا، دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مسلمانوں کے گھوڑے سمندر کے پانی میں ایسے دوڑتے تھے جیسے پکی سڑک پر گھوڑے دوڑا کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی شان تھی، یہ مسلمانوں کا وقار تھا۔ جب کیسر و کسریٰ کی بادیوں سے یا کسی جنگلات یا کسی بستی سے گھوڑوں کی آواز آتی تھی نا، دیکھو گھوڑے اور یہ جوان دونوں جنگ کے لائق تھے، لیکن آج ناچنے کے لائق بن گئے۔ گھوڑے ہیں نا گھوڑے، یہ صرف ناچنے کے لیے نہیں تھے۔ یہ آپ پوچھیں اپنے پیر و مرشد سے کہ حضور گھوڑے کس کام کے تھے، یہ جواب دیں گے کہ ہمارے جد امجد امام حسین جس چیز پر سوار ہو کر کے کربلا کے میدان میں جنگ لڑے تھے نا، بولے بولے سبحان اللہ، وہ گھوڑا تھا۔ لیکن افسوس آج گھوڑا بھی شادی میں ناچنے کے لیے بن گیا اور یہ نوجوان بھی شادیوں میں ناچنے کے لیے بن گئے ہیں۔ یہ مسلمان گھوڑا اور نوجوان دونوں جنگ کے لائق تھے، جنگ کے میدان میں تھے، لیکن آج ہماری کم نصیبی کہ جیسے ہی ہم نے اسلام کی مقدس پاکیزہ ہسٹری کو چھوڑا تو اس دنیا نے ہمیں میدانوں میں نچنے کے لیے رکھ دیا۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت محمد بن سلیمان جزولی سے، وہ بیٹی کہتی ہے حضور اگر اجازت دیں تو اس کنویں سے پانی میں نکال دوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں پانی نکال دوں۔ اسلام کی شہزادیوں سنو، حضرت محمد بن سلیمان کہتے ہیں میں نے جیسے ہی اجازت دی وہ 6-7 سال کی بیٹی نے اپنے ہونٹوں کو ہلایا، اپنے لبوں کو ہلایا، کچھ پڑھنے لگی، پڑھ کر کے کنویں کے کنارے پہ پہنچی اور پہنچ کر کے اپنے تھوک کو کنویں کے اندر ڈالا۔ حضرت محمد بن سلیمان کہتے ہیں میں دیکھتا رہ گیا کنویں میں تھوک کا کیا پہنچنا تھا کہ ایک چشمہ بن کر کے پورے کنویں کا پانی باہر آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہماری بیٹی کی تاریخ ہے، یہ اسلام کے ماننے والوں کی ہسٹری ہے۔ اس دن پھر جب پانی باہر نکلا تو بیٹی نے کہا حضور آپ پی لیجئے۔ کہا کہ بیٹی پانی بعد میں پیوں گا، پہلے بتا کہ یہ پاور کہاں سے آیا ہے، پہلے بتا یہ طاقت کہاں سے آئی، پہلے بتا تو یہ ہمت کیسے کر دی۔ کہا کہ بعد میں بتا لوں گا، وقت ختم ہو رہا ہے، نماز پڑھ لو، وضو کرو، بعد میں بتاؤں گی۔ جب کام سے فارغ ہوئے تھا پھر پکڑا، بیٹی بتا یہ کمال کہاں سے آیا۔ جواب دیتی ہے، سنو دوستو، کہتی ہے جواب دیا کہ حضور بابا یہ کمال میرا نہیں ہے، یہ کمال میری ماں کا ہے۔ بیٹی پانی تو نے نکالا ہے، تیری ماں کا کمال کیسے ہوگا؟ ابھی آج ہمارے اور آپ کے بیچ میں، ہمارے اور آپ کے گھروں میں جب تک بیٹی ساس سسر والی سیریل نہیں دیکھتی نا، ماں اسے سونے نہیں دیتی، پھر بھی امید کرتی ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے لیے کی بخشش کی دعائیں کرے گی، خیر بناؤ دعائیں کرے گی۔ 40ویں کے بعد کوئی یاد نہیں کرے گا، سب بھول جائیں گے۔ اگر یاد کروانا چاہتے ہو تو سرکار حضرت فاطمہ زہرا کی سیرت ان کے ہاتھوں میں تھما دو، قرآن مقدس کے پارے ان کے ہاتھوں میں دے دو، ایک تسبیح دے دو اور اجازت دے دو بیٹی بیٹا عادت بنا لے۔ کیا عادت بناؤں میری ماں؟ کیا عادت یہ بنا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کہتی ہے بیٹی کمال کیسے تیری ماں کا، پانی تو نے نکالا ہے۔ تو وہ بیٹی جواب دیتی ہے بابا میں اس وقت تک میری ماں مجھے سونے نہیں دیتی جب تک کہ میں 1000 مرتبہ اپنے نبی پر درود، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 1000 مرتبہ درود نہیں پڑتی۔ آج ہمارے گھروں میں اس موبائل نے کوہرام برپا کر دیا، اس موبائل نے تباہ کر دیا، تباہ۔ حالانکہ یہ تباہی کے لیے نہیں تھا، یہ گھر میں رونق لانے کے لائق بھی ہے، لیکن شرط ہے کہ اس کو یوز، اس کو استعمال، اس کو جس کو ہم اپنی بھاشا میں کہتے ہیں واپرنا صحیح آنا چاہیے۔ اگر آپ چاہو کہ صبح جلدی اٹھ کر کے کسان کھیتوں میں کام کرنا ہے، یہ موبائل ہے، اس کے اندر جس طرح آپ کو گیم کھیلنے کے لیے ہے نا، یہ گیم کھیلنے کے لیے نہیں ہے،
یہ صرف بات کرنے کے لیے ہے، لیکن اس میں بہت سارے ایسے سافٹ ویئر، بہت ساری ایسی چیزیں ایسا بنایا گیا، ایسی ایجاد کی گئی ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہو۔ لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں، اس موبائل نے ہمیں تباہ کر دیا۔ ہمارا بچہ رات کو 12 بجے تک نہیں سوتا، بیٹا ہاتھ میں موبائل لے کر کے بیٹھا ہے، نہ باپ کو ٹینشن ہے نہ ماں کو ٹینشن ہے۔ لیکن میرے دوستو، اسلام تمہارا یہ کہتا ہے 10 سال کا ہو جائے تو انہیں مسجد کا راستہ دکھاؤ، 12 سال کا ہو جائے نہیں جا رہا ہے تو جوتے مار کر کے اسے مسجد میں پہنچاؤ، نماز پڑھاؤ، مارنے کا حکم ہے۔ لیکن افسوس، ہم ماریں گے تو اس وقت جب ہم خود جائیں گے نا، نہیں تو وہ بیٹا، آج لوگ کئی بیٹوں کی زبان سے میں نے وہ چھوٹے چھوٹے بچے، یار ہمارے بچے تو کیا کہتے ہیں، بطخ کے بچوں کو تیرنا کون سکھاتا ہے، ہماری قوم کے بچوں کو بولنا کون سکھائے گا، ہم خود سکھا دیتے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے اگر باپ کہہ دے کہ بیٹا پڑھنے جانا، کہا بابا تو نہیں پڑھا تو میں کیسے پڑھوں، تو نہیں پڑھا، لیکن اس تو نے ہمیں برباد کر دیا۔ ہونا یہ چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ میرا ابا بھی نہیں پڑھا تو میں کیسے پڑھوں گا۔ آپ تاریخ پڑھیں، کچھ ایسے اللہ کے ولی بنے ہیں جو چوریاں کرتے تھے، لیکن جب سے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور مصطفیٰ کی محبت اپنے دل میں بسا لی، اللہ نے انہیں اپنے وقت کا ولی بنا دیا۔ آئیے ایک بات میں اہل بیت مصطفیٰ کے تعلق سے، محبت کے تعلق سے بتا کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم شادی ایسے کریں جسے مصطفیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں تشریف لے جائیں، کسی عالم دین کے پاس تشریف لے جائیں، یا کوئی بھی کسی بھی اپنے اچھے دوست سے ملاقات کریں۔ دنیا میں کسی کو دوست بنانا ہے تو اچھوں کو دوست بناؤ، تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں برے دوستوں کو اگر برا بنائیں گے تو برائی کا جواب دینا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، اچھوں کو بنائیں گے تو اچھائیوں کا جواب ہی نہیں دینا پڑے گا۔ نیکیاں ہی نیکیاں مل رہی ہے، اجر ہی اجر مل رہا ہے، ثواب ہی ثواب مل رہا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا فرماتے ہیں، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مصطفیٰ کی آل اس دنیا میں سب سے بڑا خاندان، سب سے بڑا مقدس خاندان اگر کوئی ہے تو وہ نبی کے گھرانے والے ہیں، نبی کے آل ہے۔ آپ اور ہم ان کے بارے میں ان کے قصیدے پڑھیں یا نہ پڑھیں، ان کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، ان کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے ان کی شان، ان کا مقام بہت بلند و بالا رکھا ہے۔ اگر ہمیں اور آپ کو کامیابی چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کام آسان ہو جائیں۔ ارے بھائی، آپ اور ہم دعائیں کرتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ میں 2 دن سے نماز پڑھنے گیا اور پھر میں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا کام بن گیا، اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ آپ نے اور ہم نے دعائیں کی، قبول ہو گئی، تو جب یہ دعائیں کریں گے، یہ جو میرے پیچھے بیٹھے ہیں، میری پیٹھ مضبوط ہے آج، الحمدللہ 3 سید میرے پیٹھ کے پیچھے بیٹھے ہیں، اور میں نہیں بول رہا ہوں، الحمدللہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے ہمارا پیار ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج اللہ نے ہمیں اور آپ کو زہرا کے بچوں سے پیار کرنے والا بنایا ہے، حضرت فاطمہ زہرا کے بچوں سے پیار کرنے والا بنایا ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے میری آل سے محبت کی، آل سے، اور محبت کرتا رہا اور محبت کرتے کرتے مر گیا تو وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا پوسٹ ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا، محبت محبوب کی امت میں پیدا کر کے رب قدیر نے ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی محبت نصیب فرمائی۔ آج ہمارے دامن میں اہل بیت مصطفیٰ کا، ہمارے ہاتھوں میں اہل بیت مصطفیٰ کا دامن ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اپنے پیروں سے، جن کے بھی پیروں سے دامن
دامن سے وابستہ ہیں ان سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، ہر سید کی عزت کریں، ہر سید زادے سے پیار کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کی محبت، ان کا پیار، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو اگر ان سے آپ محبت کریں گے، محبت کرنا صرف خالص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اگر دکھاوے کے لیے کریں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ تو خوش ہو جائیں گے، لیکن مدینے والا خوش نہیں ہوگا۔ مدینے والے کو راضی کرنا ہے تو محبت یہاں سے کرو کہ میرا پیر ہے، میرا پیر ہے، میرا مرشد ہے، میرا رہبر ہے، میرا رہنما ہے۔ آپ شادی کریں تو پہلے جائیں حضور سے اجازت لیں، حضور میرے گھر پر شادی ہے، تاریخ آپ آ سکو تو آپ تاریخ دیجئے، ورنہ ہم نے یہ تاریخ مقرر کی ہے، اگر اجازت ہو تو ہم یہ پروگرام کر لیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ہمارے اور آپ کے لیے دعائیں کریں گے، اور انہی کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ تعالی ہمارے سارے کام کریں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس کام کو انجام دینا ہے جن کام کو کرنے کے لیے پیر و مرشد کہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی ایک بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ آپ اپنی زندگی اور اپنے جیون کو گزارنا چاہتے ہیں، کسی اور کو آئیڈیل مت بناؤ، مصطفیٰ کی ذات کو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ مصطفیٰ ہمارے کریم، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی لائف اور جیون میں اتارنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت ساری خوشیاں ملے گی۔ سرکار غریب نواز غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں، انہوں نے سارے وہی کام کیے جو مصطفیٰ نے کرنے کا حکم دیا، مصطفیٰ نے کرنے کا پیغام دیا۔ اب غریب نواز کی چوکھٹ پہ جاؤ، غریب نواز کے صدقے میں مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجمیر مولا وہ جگہ ہے، اللہ جن کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے وہ جگہ اجمیر شریف ہے، خواجہ کی نگری۔ آج کے لوگ اعلیٰ حضرت کے بارے میں نہ جانے کیا بک رہے ہیں، وہ بک رہے ہیں جن کو کچھ آتا ہی نہیں۔ اگر کچھ آتا، ان کے بھائی نے تو لکھا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، نہیں مایوس کوئی مانگنے والا تیرا۔ یہ شان ہے غریب نواز کی۔ ہم جاتے ہیں تو کہتے ہیں سنانے اپنی بربادی کے، یہ افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ ہم نے بھیک ہمیشہ اسی در سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے اور کہاں جاتے۔ غریب نواز کی بارگاہ میں بے شک ساری مرادیں پوری ہوتی ہے، لیکن ایسے جاؤ جیسے مدینے سے اجمیر مولا تک غریب نواز آئے۔ آپ وہاں جاتے ہو، کون سا دن تھا؟ چھٹی شریف تھی، دن کیا تھا کہ جمعہ، کہاں پڑا جمعہ؟ جمعہ تو نہیں پڑا۔ تو غریب نواز نے اس لیے بلایا تھا کہ تو جمعہ کی نماز چھوڑ دے۔ غریب نواز اور جاتے جاتے کہتا اجمیر وہی جاتا ہے جن کو خواجہ بلاتا ہے، تو خواجہ تم کو نماز چھوڑنے کے لیے بلاتا ہے؟ جس خواجہ غریب نواز نے نماز کا پیغام دینے کے لیے اپنی ساری زندگی کو بسر کر دیا، مصطفیٰ کے دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کون سی تکلیفیں برداشت نہیں کی، ہر محنت، ہر مشکلیں، تکلیفیں برداشت کی، تب جا کر کے اسلام ہندوستان میں پھیلا ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ سب سے زیادہ غریب نواز اپنا اسٹیٹس دیکھیں، اسٹیٹس میں آپ سمجھتے ہیں موبائل یہ یوز کرتے ہیں، ان کو پوچھیں، اور اسٹیٹس کی معنی ہوتی ہے حیثیت۔ ہم یہ رکھ کر کے اپنی حیثیت بتا رہے ہیں، جمعہ نہیں پڑھا، غریب نواز کی چوکھٹ پہ گئے، ایک بھی نماز ادا نہیں کی، تو میرے دوستو بتاؤ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی چوکھٹ پر دعائیں قبول ہوتی ہے، اس لیے قبول ہوتی ہے کہ وہاں خواجہ تشریف فرمائے، خواجہ آرام فرما رہے ہیں۔ تو ہمارا اور آپ کا یقین اور ایمان ہے، یقیناً وہاں جائیں، لیکن اس انداز سے جائیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس پاکیزہ سنتوں کو لے کر کے جائیں۔ ہم سب دعا کریں اللہ تعالیٰ ان سیدوں کے صدقے میں اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، زہرا کے بچوں کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ دوران گفتگو کوئی لغزش خطا غلطی ہو گئی ہو تو میں ان شہزادوں کو اور آپ سب کو توبہ بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام۔